فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات اکرامی کر پیارے صاحبوں، محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کا کرم و فضل ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ 15 مارچ 2024 کی یہ سعادتیں، یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں. قرآن کریم کی پارہ نمبر 12 سورہ ہود 108 نمبر آیت کی ہم نے تلاوت کی، سعادت حاصل کی ہے. آج کا عنوان ہے سعادت مند کون ہے. سعادت مند کون ہے؟ قرآن کریم نے کس کو سعادت مند کہا؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی عمرہ پہ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی سعادت مندی ہے، کوئی حج پہ جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی سعادت مندی ہے. اسی طرح کوئی نیک کام کرے تو ہم کہتے ہیں بڑا سعادت مند ہے. لیکن قرآن کریم کس کو سعادت مند کہتا ہے اور بدبخت کس کو کہتا ہے؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہم نے جو کی مختصر سا حصہ، اس کو انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں. زینہ عرش کا اولا بامائے دل آرا تیرا. زینہ عرش کا اولا بامائے دل آرا تیرا. محبت نور خدا امت خضرا تیرا. قلزم نور تیری موجے حسین اور حسن. قلزم نور تیری موجے حسین اور حسن. سیدہ زہرا علی نور کا جوڑا تیرا. سیدہ زہرا علی نور کا جوڑا تیرا. نور کا جوڑا تیرا. اے سید کونین میرے غم کی دعا کرنا. اے سید کونین میرے غم کی دعا کرنا. اے سید کونین ہمارے غم کی دعا کرنا. بختوں میں گدا کے در زہرا والا کرنا. بختوں میں گدا کے در زہرا والا کرنا. حسنین کے صدقے میری مقبول دعا کرنا. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کرنا. آیا ہوں تیرے در پہ بے دام دیدہ. اے سید کونین میری منظور دعا کرنا. ذات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے. سلطان مکہ و مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی ہے، یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو، والدہ یا والد کو، کسی ایک کو پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی تو وہ بھی شقی ہے، بدبخت ہے. اور پھر فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی ہے، بدبخت ہے. یعنی نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لبوں پر آیا، اس نے سنا یا کسی نے کہا تو اس نے درود شریف نہ پڑھا تو وہ شقی ہے، بدبخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج
تلاوت کریم کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 108 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ ایک نشانی بیان فرما دی گئی، وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ زندگی میں ایک بار پھر ہمیں عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ ماہ رمضان مبارک نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ یا خدا ہم عاصیوں پر بڑا یہ احسان ہے کہ زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ حدیث کریم کے مطابق رمضان مبارک کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے سلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ پاک کہ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف رحمت کی نظر پڑ گئی اللہ عز و جل کی، اس رب کریم کی رحمت کی نظر پڑ گئی، پھر فرمایا اسے کبھی بھی عذاب نہ دیا جائے گا، پھر کبھی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ رمضان مبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ہر گھڑی میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور مغفرت بھی ان کی جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور پھر جب رمضان مبارک کی 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے مجموعے میں سب کو جمع کر کے پورے ماہ رمضان میں یعنی افطار کے وقت 10 لاکھ بندوں کی بخشش کی جاتی ہے، پھر جمعرات اور جمعے میں ہر گھڑی میں 10 لاکھ بندوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اب 29ویں رات آ گئی تو پورے مہینے میں جتنوں کی بخشش کی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جمع کر کے اتنوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بخشش فرما دیتا ہے، اتنوں کو بھی بخشش فرما دیتا ہے، آزادی جہنم کا پروانہ ان کو مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے، اس ماہ ذیشان کا خوب احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کما کر جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک ملنا بھی بہت بڑی رحمت ہے اور سعادت ہے، البتہ بڑا محروم ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کو تو پائے مگر اس میں نیک کام کر کے بخشش نہ کروا سکے۔ اس کو ماہ رمضان بھی مل جائے لیکن نیکیاں نہ کرے، گناہوں سے نہ رکے، بڑا محروم ہے وہ بندہ۔ آپ نے ابتدا میں پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 108 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ ہود کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ارشاد ہوتا ہے فَمِنْهُمْ شَقٌّ وَسَعِيدٌ قرآن کریم میں. تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب. یہ دو باتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دو گروہ ہیں, دو لوگ ہیں. ترجمہ کہ تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہو جائے گا. دو گروہ بن جائیں گے, تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں ہوگی. شقی یعنی گنہگار بدبخت اور محروم بندہ ہوگا, سعادت مند بندہ. مطلب یہ کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ لوگوں کو جمع ہو جائیں گے تو ان کے دو ہی گروہ بنیں گے. ایک وہ جو شقی ہے, دوسرا وہ جو سعیدی ہے. ان کا الگ الگ انجام ہوگا. اب انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. ترجمہ کنز العرفان. تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے. وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے, گدھے کی طرح آواز نکالیں گے اور چلائیں گے جس طرح گدھا زور سے چیخیں مارتا ہے. یعنی جن پر بدبختی غالب آ جائے گی, جہنم کا پروانہ جن کو مل جائے گا اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا, وہ جہنم میں رہیں گے. اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے. اللہ اکبر. وہ گدھے کے دن دوسری قسم کے لوگ جو سعید ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے, ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہے گی. مگر جو تمہارا رب چاہے وہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. وہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. یعنی جو سعادت مند ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور بعض وہ گنہگار مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے, پھر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ اللہ پاک کی عطا ہے, اس کی عنایت رحمت ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کریمہ میں سے ہمیں سیکھنے کو جو ملتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو روز قیامت سعادت مند ہوگا. جو سعادت مند نہیں, شقی ہے, بدبخت ہے, وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے. رمضان مبارک کی تشریف آوری ہے, رمضان مبارک کا ایام جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور اس کی بابرکت سعادتوں گلیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی رحمت برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بندے کی علامت کیا ہے کہ یہ ہم سن لیتے ہیں اور سن کر ہم نے کوشش کر دی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اب توجہ کیجیے گا کہ سعادت مند کون ہوتا ہے. جنت کا جس کو فیصلہ سنایا جائے گا جو قرآن کریم کہہ رہا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ سعادت مند بندے کی پہلی نشانی ہے کہ اسے نیک کاموں کی محبت عطا کی جاتی ہے. سعادت مند بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے نیک لوگوں کی محبت عطا کی جاتی ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے, اتنے میں ایک شخص آیا. اس نے جب ہمیں دیکھا تو اپنی سواری سے اترا اور پیدل چلتے ہوئے حاضر ہوا. اتنے میں ہم قریب آ گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 9 دن کی دوری کی مسافت سے چل کے آیا. یعنی جہاں سے میں آیا ہوں وہ میں سفر کروں تو 9 دن کا سفر بنتا ہے سواری پر. کہنے لگا کہ میں 9 دن کی دوری سے آیا ہوں, مگر میں اس طرح آیا ہوں کہ میں نے یہ راستہ 6 دن میں طے کیا ہے. کہنے لگا کہ میں نے دن میں پیاسا رہا
راتوں کو جاگتا رہا، اور یوں میں تیزی کے ساتھ سفر کرتا کرتا جلدی جلدی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یعنی سفر میرا 9 دن کا تھا، اگر میں رات کو رکتا، دن میں پانی پیتا، تو مجھ سے یہ بھی صبر نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے جانا ہے، تو میرا سفر 9 دن کا ہے، لیکن میں پہنچا ادھر ہوں 6 دن میں، 3 دن میں نے وہ بھی کام کیے۔ میرے آنے کا مقصد اصل میں 2 سوال ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے کا، آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مقصد یہ ہے، میرے 2 سوال ہیں جنہوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے، بس میں ان کے جواب چاہتا ہوں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب مسافر کا نام پوچھا، یعنی میں گھوڑے والا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، یعنی میں گھوڑے والا زید ہوں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انت زید للخیر، یعنی تم گھوڑے والے زید نہیں بلکہ تم بلائی والے زید ہو۔ اپنے ساتھ گھوڑا والا نشانی ختم کرو، تم بلائی والے زید ہو، تم خیر والی جگہ پہ پہنچ گئے۔ فرمایا بل انت زید للخیر، یعنی تم گھوڑے والے زید نہیں بلکہ تم بلائی والے زید ہو۔ پھر فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، جو تمہارے سوال ہیں کیا ہیں، پوچھو۔ اب ان صحابی رضی اللہ عنہ نے دونوں کے سوال پوچھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے کہ وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند کرتا ہے، ایک بندہ ہے وہ کہ جو خود اللہ کو پسند کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ پھر کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا کہ وہ بندہ جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 9 دن کی مسافر طے کر کے میرا سفر بنتا تھا، 6 دنوں میں آیا ہوں، بات دل میں یہ مجھے بے چین کر رہی تھی، میرے پاس رکا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھوں، ایک تو وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ 2 انوکھے سوال تھے۔ قربان جائیں غیب کی خبر جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر جیسے سوال انوکھے تھے، آپ نے جواب بھی نرانے ہی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اے زید، تم نے صبح کس کیفیت میں کی تھی؟ صبح جب اٹھے تمہاری حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ اب بھی صبح اٹھتے ہیں تو کہا صبح جب اٹھے تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح جب میری ہوئی تو کیفیت یہ تھی کہ میرے دل میں نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی، نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی جب میں صبح اٹھا، اور پھر کہنے لگا کہ میرے دل میں چاہت تھی کہ میں نیک کام کروں، یہ بھی کہ میں نیک کام کروں، پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی میں نہ کر پایا، مجھے اس پر دکھ ہوا، اور جو نیکی میں کر پایا اور کر چکا تھا وہ تھوڑی تھی یا زیادہ، مجھے اس پر ثواب ملنے کا یقین بھی تھا۔ یہ جب نبی کریم علیہ السلام نے کہا زید تمہاری صبح کیفیت کیا تھی جب اٹھے تھے، اس نے جواب دیا، یعنی یہ کل 3 باتیں بنی۔ اس نے جو جواب دیا صحابی رسول نے، 3 باتیں ہیں، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت، اور نیک کام کرنے کی چاہت۔ اب چاہت ہی نہیں تو میں کیا کر پاؤں گا؟ میرا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ایک کام کرنے کا جتنا مرضی زور لگاؤ، جتنی مرضی میری ذہن سازی کی جائے، جتنی مرضی تبلیغ کی جائے، میری چاہت ہی نہیں ہے، میری چاہت میری ترجیح کوئی اور ہے تو میں وہ نہیں کر پاؤں گا۔ نیک کام کرنے کی چاہت، دوسری بات اس نے بیان کی۔ پھر کہا اگر کوئی نیکی نہ ہو پائی تو اس پر مجھے دکھ ہوا کہ میں فلاں نیکی کر سکتا تھا، فلاں کام نیک کر سکتا تھا، نہیں کر پایا، کسی بھی وجہ سے میرے دل میں یہ دکھ ہوا۔ تو رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر فرمایا ہے ہی ہذہ علامت اللہ فمن یرید، یعنی یہ اس شخص کی علامت ہے جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے، یہ اس کی علامت ہے
کہ جسے اللہ پاک خود پسند فرماتا ہے اس کی دل کی طبیعت یہ ہوتی ہے. جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ برے کام پر دکھ لگتا ہے, نیکی چھوٹ جانے پر دکھ لگتا ہے, نیکی کرنے پر وہ امید کرتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا اور کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی کروں. حضرت زید کو جب یہ جواب ملا, یہ سن کر اللہ پاک کا یہ پسندیدہ بندہ ہے, تو یہ سن کر یہ علامتیں دیکھ کر اگر تجھ سے بنائی کا ارادہ نہ کیا جاتا تو ہماری طرف اس طرح نہ آتا, تجھے پلٹ دیا جاتا, یعنی تو کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا, اتنی جلدی تو ہمارے تک نہ پہنچ پاتا. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ نیکی کی طرف آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے ہے. جسے اللہ پسند فرمائے اسی کے قدم مسجد کی طرف آئیں گے, اسی کے قدم روزے کی طرف جائیں گے, اسی کے ہاتھ خیر کی طرف بڑھیں گے, اس کی زبان ہی جھوٹ سے رکے گی, وہی خیر کا کام کرے گا جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ, نیک اور سعادت مند بندہ وہ ہے جس میں یہ تین نشانیاں ہو. وہ نیکی سے محبت کرتا ہو اور نیک لوگوں سے بھی محبت کرتا ہو. وہ صرف نیکوں کی تعریف کرنے پر ہی نہ رہے کہ نیک لوگوں کی تعریف کرتا رہے, کہ ان کی بڑائی کرتا رہے, ان کی بات کرتا رہے کہ جو ہے یہ نیک بزرگ ہے, یہ فلاں صاحب ہے. نہ وہ ان کے ساتھ محبت بھی کرے اور خود بھی نیک بننے کی چاہت رکھے, اپنے دل میں نیک بننے کی چاہت بھی ہو. اور تیسری بات کہ اگر خود خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے تو اسے سے محرومی پر اسے دکھ بھی ہو, اس کا دل بھی بھر جائے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ تو توفیق عطا فرما, میں یہ نیک کام کرتا تھا آج نہیں کر پایا. اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کی محبت نصیب فرمائے. ہمارے دل میں نمازوں کا شوق, روزے رکھنے کا شوق ہو, تلاوت کرنے کا شوق ہو, ذکر درود شوق سے ہم کر سکیں. یقین مانے یہ شوق